ہم کتنے ہی طاقتور بن جائیں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے۔ اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے، نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ سمندر کا پانی بہت نمکین اور کڑوا ہوتا ہے۔ وہ حدت سے بخارات بن کر آسمان کی جانب اٹھتا ہے اور پھر پاکیزہ اور میٹھی بارش بن کر زمین پر لوٹتا ہے۔ اس دل کو بھی کبھی آسمان کی جانب لے چلو اور دیکھو کیا بن کر لوٹتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتی ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار سمجھو۔ اللہ انسان پر بہت مہربان ہے۔ گناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کا موقع نہیں دوں گا، بار بار موقع دیتا ہے، اپنی طرف پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے پتے بکھرے ہوئے تھے، انہیں اکٹھا کیا تو خیال آیا کہ بدلتے موسم کے ساتھ پتے بھی گر رہے ہیں، انہیں اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہے، کیوں نہ درخت کٹوا دیں۔ پھر خیال آیا کہ ابھی تو تکلیف ہو رہی ہے، مگر گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں ہم نیم کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے۔ بزرگوں کی باتیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں سخت کڑوی لگتی ہیں، مگر عمر گزرنے کے ساتھ وہ باتیں ہمیں یاد آتی ہیں اور ٹھنڈک پہنچاتی ہیں۔ برائی سے بچنا انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ شیطان انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ آپ کو اکساتا رہتا ہے۔ ہاں، کسی حد تک آپ برائی سے بچ سکتے ہیں جب آپ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ آپ مجھے میرے نفس سے بچانا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھٹکتے بھٹکتے بھی بچا لیتا ہے۔ زندگی کا اصل حسن دکھ کے بعد آشکار ہوتا ہے۔ خدا کے آگے سر جھکائیں، وہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ جسے آپ درکار ہوں گے وہ خود آپ کو رفو کر لے گا، محبت کا پیوند لگا کر زیب تن کر لے گا۔ پھینکنے والے اور ہوتے ہیں، اوڑھنے والے اور، ان کا موازنہ نہ کریں۔ لباس کی اہمیت وہی جانتا ہے جس کو تن ڈھانپنے کی عادت ہو۔ کیا کر لیں گے انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں۔ لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ عید پر کسی کے میسج کا انتظار کر رہے ہیں تو مت کریں، کیونکہ کچھ لوگوں میں جانور قربان کرنے کا حوصلہ تو ہوتا ہے مگر اپنی انا قربان کرنے کا نہیں۔ مخلوق خدا پر رحم کیجیے، کیونکہ ہم سب کو ایک دن اللہ کے رحم کی ضرورت ہوگی۔ یاد رکھیں، جو دوسروں کے لیے محبت اور رحم کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم کسی گہری کھائی میں۔ تمہیں دفن کر دیا جائے گا خواہ تمہاری کتنی ہی اہمیت ہو، اور تمہیں یوں بھلا دیا جائے گا گویا کہ تم کبھی تھے ہی نہیں۔ اب ہم خود سوچیں، یہ نفرتیں، غرور، دھوکہ، اکڑ کس کام کی؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چال چلتے ہیں
اور ایک وہ ہیں جو چال میں آ جاتے ہیں۔ ایک کا کبھی نقصان نہیں ہوتا اور ایک کے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آتا۔ ہوس کے پیمانے احساس کی ضرب سے اسی طرح ٹکراتے چلے آئے ہیں۔ جب کوئی اپنے برے وقت سے گزر رہا ہو تو اسے صرف یہ احساس دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ اپنے مشورے اور فلسفی کسی اور وقت پر چھوڑ دیں۔ نفسیات کے مطابق اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو۔ کیوں کرتے ہو کسی کے کردار پہ بات؟ تم کیا جنت سے آئے ہو؟ ہم سب اپنی امپرفیکشنز کے ساتھ پرفیکٹ ہیں۔ کسی کی موٹی ناک، کسی کی بہت زیادہ لمبی ناک اسے منفرد بناتی ہے۔ کسی کی بہت چھوٹی چھوٹی آنکھیں اسے دوسروں سے کچھ الگ دکھاتی ہیں۔ حبشی، کالے، گورے، گندمی، بادامی، سرخ و سفید، مختلف رنگ کی آنکھیں، بے شمار وضع کے ناک نقشے اور نہ جانے کتنے سانچوں میں ڈھلے ہوئے جسم ہماری خوبصورتی یا بدصورتی کو ظاہر نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہم سبھی کو ایک دوسرے سے جدا دکھا کر ہمارے اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں کہ وہ سب کچھ بنانے اور بہت ہی دلکش بنانے پر قادر ہے۔ یہاں کوئی بھی بدصورت نہیں ہے، بس وہ الگ ہے، مختلف ہے۔ میں سمجھتی ہوں تحمل مزاج عورت ہونا ایک تمغہ ہے جس کو ہر لڑکی پہننا چاہے، لیکن اس سے بھی ضروری ہے کہ ہر عورت میں ایک ایسی ڈائن بھی ضرور چھپی ہوئی ہونی چاہیے جو تکلیف اور ایذا دیے جانے پہ ہر اس بشر کی ہڈیاں تک چبا جائے جس نے اس کو فالتو، بے وقوف اور لاوارث سمجھا۔ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجیے۔ صبر کی توفیق بھی ایک نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، کیونکہ صبر آسان نہیں ہوتا اور ہر کوئی اس سفر کا مسافر نہیں بن سکتا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر بوجھ نہیں ہوتا، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے کوئی مسکرانا بھول گیا۔ لوگ کیسے ایک ایسے انسان کی ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جیسے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ میں نے دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوش، میرے غم میں مجھ سے زیادہ غمگین اور میری تکلیف پہ مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا۔ خود کو نکھارنے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بے ساکھی سے چلتے چلتے خود کی ساکھ بنانے تک کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے نظریے سے زندگی کو دیکھیں گے، ہم کبھی اس مقام کو نہیں سمجھ پائیں گے جو خالق تخلیق ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ خود کو سمجھیں، آگے بڑھیں اور تسخیر کے سفر سے لطف اندوز ہوں۔ بعض تصویروں کو دیکھ کر انسان افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی تصویریں ہوتی ہیں جو انسان کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، کیونکہ ان تصویروں میں موجود چہرے انسان کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کو غیب پتہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر اچھائی موجود ہے۔
شادی سے پہلے بیٹے اور بیٹی کو یہ باتیں ضرور سکھائیں۔ میاں بیوی انسان ہوتے ہیں اور ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ جو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ جو میاں بیوی اپنے گھر کے معاملات خود حل کرتے ہیں وہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ جو میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اولاد اللہ کی عطا ہے، اگر مل جائے تو شکر ادا کریں، اگر نہ ملے تو صبر سے زندگی گزاریں۔ سمجھدار میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے پہ نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کو تحفے دے کر خود صلح کر لو اور کسی تیسرے بندے کو درمیان میں نہ آنے دو۔ ہر کسی نے اپنی زندگی سے الگ طرح کی جنگ لڑی ہوتی ہے، ہر کسی کی آزمائش الگ طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کو خوش اور بہترین حالت میں دیکھ کر یہ مت سمجھیں کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی خوش رہا ہے۔ آپ کیا جانیں اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیسے حالات کا سامنا کیا ہو، اس کا دل کتنی مرتبہ ٹوٹا ہو، وہ کتنی مشکل آزمائش سے گزرا ہو۔ آپ نہیں جانتے کسی کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی۔ کسی کو جج مت کریں بلکہ ہر کسی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا ہوا رکھے۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے تبھی کوئی دوسرا دے گا، لیکن کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیں، مسکرائیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے اور خاص طور پر آپ۔ زندگی میں انسان بہت غلطیاں کرتا ہے، انہی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے عزیز ترین لوگ کھو دیتا ہے۔ ان غلطیوں کا ازالہ تک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وقت مہربان کی بدولت واپس مل تو جاتے ہیں، لیکن غلطیوں کی وجہ سے انسان کی حیثیت خاک ہو جاتی ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ جب ارادوں کی تکمیل نہ ہو تو دل برا نہ کیا کریں، سوچا کریں کہ میرے ارادوں سے زیادہ اچھے اللہ کے ارادے ہیں جو اپنے وقت پر پورے ہوں گے، اور اتنی پلاننگز نہ کیا کریں کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ خود ہی ہو جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ سوچنے سے ہم خود ہی مایوس ہو جاتے ہیں اور مومن تو مایوس نہیں ہوا کرتا۔ کچھ لوگ جمع ہوئے اور یہ تذکرہ کرنے لگے کہ سب سے افضل نعمت کون سی ہے، تو ایک شخص نے کہا ہمارے گناہوں کا ایک دوسرے سے چھپے رہنا۔ معافی کے حقدار غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ دنیا تھکا دینے والی ہے، انتہائی تھکا دینے والی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی شفقت نہ ہوتی تو ہم برباد ہو جاتے۔
جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں تو پھر کسی کو وضاحت دینا ضروری نہیں، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔